السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت 94 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کھول کے اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کیا کریں یا ویڈیو دیکھ لیا کریں، اس طرح سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ما نہیں، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے مبتلا کر دیا، ہم نے پکڑ لیا، اہلہا وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی اس بستی کے رہنے والوں کو، وہاں کے باشندوں کو، بالبأساء سختی میں، دکھوں میں، جیسے ہوتی ہے نا برے حالات، مفلسی وغیرہ، والضراء اور درا اور بأسا دونوں کا معنی سختی ہوتے ہیں، تو درائی سختی جیسے بیماری، تنگی، مصیبت، تکلیف، لعلہم تاکہ وہ یضرعون عاجزی کرنے لگیں، گڑ گڑانے لگیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور غلطیوں کا احساس ہو، یہ مراد ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب نبی کو جھٹلایا گیا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء تو ہم نے وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑگڑانے لگے، عاجزی کرنے لگے، یعنی آہوزاری ہوتا ہے نا، اپنی غلطیوں کا احساس کر کے رونا دھونا، لوٹ آنا کس کی طرف؟ رب کریم کی طرف۔ ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دی، ہم نے تبدیل کر دی، ہم نے بدل دیا، مکان کہتے ہیں اردو میں جیسے جگہ ہوتی ہے، تو یہاں مراد کیا ہے؟ جیسے نیکیوں کی جگہ، برائی کی جگہ نیکی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، تو جب آپ پورا سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مکان جگہ، سیئہ برائی کے، تکلیف کے، کیا بدل دی، کیا جگہ دے دی؟ حسنہ راحت، آسودگی، بھلائی وغیرہ۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے تکلیف کی جگہ راحت کو بدل دیا، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یعنی تکلیف کی جگہ راحت لے آئے، خوشیاں وغیرہ، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ پھلے پھولے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، مٹ جانا بھی اس کا معنی ہے، لیکن یہاں معنی کثرت کے ہیں، پھلنا پھولنا، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ حتیٰ عفو یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد مسا بے شک پہنچا کرتی تھی یا پہنچ چکی ہے، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، ضراء پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تکلیف سختی، وسراء اور راحت، سرور کہتے ہیں نا اردو کا لفظ ہے سرور، اور سراء کو معنی کیا ہوگا؟ نعمت، خوشحالی، فراغی، آسودگی، سرور وغیرہ۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر جب یہ ساری چینجنگ ہو گئی، وہ پھلنے پھولنے لگے، تو پھر وہ کہنے لگے کہ بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف اور کبھی راحت۔ فأخذنا پھر ہم نے پکڑ لیا، پھر ہم نے پکڑا، ہم ان کو، یعنی اس قوم کو، اس بستی کے باشندوں کو، بغتہ اچانک، ناگہاں، اچانک پکڑ لیا۔ فأخذناہم بغتہ
تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہم اور انہیں لا یشعرون، شعور نہ ہونا یعنی خواب و خیال بھی نہیں تھا، بے خبر تھے، وہم لا یشعرون، اور ان کا یعنی یہ حال تھا کہ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، بے خبر تھے، اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچانک جب انہیں پکڑ لیا تو اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہیں تھا، ولو اور اگر، یہ تو پچھلی بات تھی نا ان لوگوں کے جو مان نہیں رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر ان بے شک اہل القری، بستی والے، وہ وہاں کے جو باشندے ہیں، بستی کے مکین، ان بستیوں کے لوگ اگر آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، اپنے نبی کی بات کو مانتے، پھر ان کے دل میں خوف ہوتا، مراد کیا تقوی اختیار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا، تو ہم ضرور کھول دیتے، علیہم ان پر یعنی ان بستی والوں پر، بستیوں پر، برکات من السماء آسمان سے برکتیں، مراد بارش، جو رحمت والی بارش ہوتی، والارض اور زمین کی، جیسے فصلیں وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ضرور کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، لیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، یعنی بستیوں والوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما، بسبب ان کرتوتوں کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بدلے میں، یعنی جو انہوں نے کیا تھا ان کے بدلے میں۔ پھر مزید وضاحت ہو رہی ہے، کانو یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اعمال کماتے تھے، اکتساب کرتے تھے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جب جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب یا وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ افامنا، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں، امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے، اہل القری، وہ جو بستیوں والے تھے وہ بے خوف ہو گئے۔ افامن اہل القری، کیا بستیوں والے، ان بستیوں والے بے خوف ہو گئے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان پر، کہ آئے ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، سختی جیسے ہوتے ہیں نا عذاب، بیاتن، راتوں رات، وہم، اس حال میں کہ وہ نائمون، نائم کہتے ہیں نا سونا، نوم جیسے ہوتے ہیں سونا، نائم سونے والا واحد، نائمون سونے والے یا سوئے ہوئے۔ تو عرب فرماتا ہے تو کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے اس سے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے، اس حال میں کہ وہم نائمون، کہ وہ سو رہے ہوں۔ او امنا، یا کیا وہ بے خوف ہو گئے اہل القری، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس یا آ جائے ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بأسنا عذاب، نہ ہمارا، دہن، چاشت کے وقت، دن چڑھے جیسے، وہم، اور وہ، یلعبون، جب خوب روشنی ہوتی تو کھیلتے ہیں نا لوگ، بچے بڑے، یلعبون، وہ کھیل رہے ہوں۔ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا کیا وہ یعنی ان بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت، اس حال میں کہ جب وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا، تو کیا وہ لوگ، کیا یا یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا، پس نہیں، یأمنو، پس نہیں بے خوف ہوتے، پس لا نہیں، یأمنو، وہ بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے،
الا مگر سوائے قوم الخاسرون، خاسرون ہوتے ہیں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن لو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس سے قبل الگ الگ انبیاء کا، قوموں کا اور امتوں کا تذکرہ تھا، اور اب ان آیات میں اور اگلی آیات میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی بھیجے گی تو وہ وہاں کے رہنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ کو ایک ماننے، اللہ کی عبادت کرنے اور جو اس نبی پر شریعت بھیجی گئی اس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ پھر اپنی صداقت کے اظہار کے لیے جو اللہ نے ان کو روشن معجزات دیے ہوئے تھے وہ دکھاتے تھے، اللہ سے ڈراتے تھے، مگر باوجود اس کے جب وہاں کے رہنے والے اللہ اور اس کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی حد درمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہیں کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کو اپنے بندے پیارے تو بہت ہیں نا۔ پہلے طرح طرح کے مصائب، آلام، سختیاں اور تکالیف اس میں مبتلا کیا جاتا تھا تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے اور باطل مذاہب کو وہ چھوڑ دیں اور حق مذہب کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اگر یہ طریقہ بھی اگر ثابت نہ ہوتا کارگر تو پھر ان پر انعام اور اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، جیسے اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت وقار میں اضافہ، قوت غلبہ وغیرہ۔ انہیں ہر قسم کی آزمائشیں بھی مہیا کر دی جاتی تھی تاکہ ان پر غور کریں اور اپنے حقیقی موسم کو پہچانیں اور اس کی طرف راغب ہوں، نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لیں۔ لیکن مصائب اور علائم کے باوجود بھی، یعنی پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کے بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو پھر اللہ پاک انہیں عذاب دیتا تھا، یا یہ کہہ سکتے کہ وہ عذاب الہی کے پھر مستحق ٹھہرتے تھے۔ یہ بیان کرنے کا مقصود ایک تو کفار قریش ہیں اور پھر جو دیگر کفار ہیں سب کو یہ خوف دلانا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے کفر سے، اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، اللہ کو مان لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، دیکھیں کبھی سختی کر کے تاکہ لوٹ آئیں اور کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے تاکہ یہ لوگ سوچیں اور پھر یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی جیسے دیکھتے ہیں نا ہم لوگ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں نا، کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بندہ سنبھل جائے، آگے کہیں آبادی ہے، کام ہو رہا ہے یا وہاں پہ رشی ایریا ہے تو بندہ پھر کانشیس ہو جاتا ہے نا۔ اور جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی، کہیں آپ جائیں کسی اچھی جگہ پہ تو ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، مائنڈ میں آتا ہے نا، کیونکہ اچھے لوگ تو ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی نہ وہ تکالیف سے عبرت حاصل کرتے، نہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، اسپیشلی جب مصائب آتے اور ٹل جاتے تھے نا، وہ اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے جس نے ہماری کھیتوں، اور بارش ہوتی ہے نا جیسے زالہ باری ہو، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، برف وغیرہ ہوتی ہے جس کو زالہ باری کہتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے تھے تو خود بخود راغب اللہ کی طرف ہونے کے بجائے دل کو تسلی دیتے تھے کہ جس نے ہماری کھیتوں اور باغوں کا ستیہ ناش کر دیا نا، یہ قید کوئی نئی بات تھوڑی ہے،
یہ کیا ہے؟ تو جس نے زمین سے رویدگی کی ساری قوت چھین لیے، یہ زلزلہ جس کے ہوش و باد جھٹکوں نے ہماری با رونق اور آباد بستیوں کو زیر و زبر اور فلک بوس عمارتوں کو پیوندے خاک کر دیے، زمین کر دیے، یہ جنگ جس کی ہلاکت خیزیوں نے قیامت برپا کر دیے، یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری یا کاروباری بددیانتی یا غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، یعنی موسمی تغیرات یا سیاسی حالات کی وجہ سے یہ حالات روح پذیر ہوتے ہیں۔ ان گزری ہوئی قوموں کو ہم رہنے دیتے ہیں، اپنے گریبان میں تو ذرا ڈالیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد کون سی ایسی مصیبت ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہوئے؟ سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے دریا اپنے قہر آلود موجوں سے ہمارے ہزارہ گاؤں کو بہا لے جاتے ہیں نا۔ سینکڑوں بڑے بڑے شہروں کی بنیادیں لرز اٹھتی ہیں، جان اور مال کے نقصانات کا اندازہ کروڑوں روپیوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کسی اپنی اخلاقی کمزوری سے تائب ہوتے ہیں؟ کسی قومی غداری سے دستکش ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس سال مونسون کی ہوائیں بڑے زور و شور سے اٹھی، پہاڑوں سے آ کے ٹکرائیں، متواتر کئی دنوں تک موسلادھار بارش برستی رہی، جس کی وجہ سے یہ طغیانی آ گئی، فلاں فلاں گاؤں اور شہر غرق ہو گئے۔ پھر سیلاب زدگان کی آمدنی کے لیے رقص و سرور کی محفلیں ترتیب دی جاتی ہیں، ننگے اور فحش گانے ہوتے ہیں، پھر ان ذلیل حرکات کے بدلے میں جو رقم اکٹھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر تو جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ کام ان منتظمین کی جیبوں سے چمٹ کر رہ جاتی ہے، ایسی چمٹتی ہے کہ باہر نکلنے کا نام تک نہیں لیتی۔ آج کی مادہ پرستانہ جو ہے نا ذہنیت جس نگاہ سے ان حادثات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے علاج کے لیے جو تجویز کرتی ہے، ان تباہ ہونے والی قوموں کا بھی یہی حال تھا۔ اس کو قرآن نے اپنے معجزانہ انداز میں بیان کیا، اور مقصد یہ نہیں کہ ہم پہلی قوموں کے حالات کو محض سنیں اور پھر ہنسی لگا کے کہیں کہ وہ تو ایمان نہیں لے آئے تھے، نہیں، ہمیں توجہ دینی ہوگی اپنی اصلاح کی طرف۔ ان مہلت کی گھڑیوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں کون کون سی ہیں۔ چلیں اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ بزنس مین ہیں تو ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو ریڑھی والا ہے تو وہ بھی چور بنا ہوا ہے، بڑا ہے تو وہ بھی چور بنا ہوا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی زیادتی اور کمی۔ دیکھیں لینے میں کس طرح لیتے ہیں اور دینے میں کس طرح دے رہے ہیں۔ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہی زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر جب پتہ ہے کہ ایک دفعہ اتنی زیادہ جو سیلاب زدگان کی تباہی ہوئی ہے تو کیا ہمارے بڑے بڑے سیاستدان اٹھ کے کہتے ہیں کہ چلیں ڈیم بنائیں؟ بلکہ ایک ڈیم بنانے کا کہتا ہے، دوسرا روکنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کیسے وہ لوگ ہماری گناہوں کی وجہ سے پسکے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی تو ووٹ ایسے لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو بڑے سے بڑا غدار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسا ہوتا ہے نا گیہوں کے ساتھ، وہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے، یا کس قسم کی جو مثال ہے پس جاتا ہے نا ایسے۔ تو بہت سارے لوگوں کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، بس ان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے اور بیچارے ہر سال دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ امتحان بھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں پہ۔ ابھی بھی جیسے سیلاب آیا تو کتنی زیادہ تباہی ہوئی، کلیجہ نہیں پھٹتا کیا؟ پھٹتا ہے ان لوگوں پہ جو جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا گھر بناتے۔ ہم لوگ گئے ہیں نا امدادی مال لے کے، اور راول پنڈی کے اندر بھی ہم نے دیکھا جن کے پاس اچھی جگہوں پہ رہائش کے لیے نہیں تھا، وہ بیچارے سائڈوں پہ ساتھ لئی کے کنارے کنارے چھوٹے چھوٹے سے گھر بنا کے رہ رہے ہوتے۔ اور پھر ہم لوگ، میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو جب بارش آتی، طوفان آتا ہے، ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے، ہم تو سیلفیاں بنانے کے لیے، دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عورت آئی جب 2002 میں لئی چڑھی اور بڑی تباہی ہوئی تھی، تقریباً 20 سال پر راول پنڈی واپس یعنی پیچھے چلا گیا تھا، تو وہ آئی کہنے لگی کہ جب لئی چڑھ رہی تھی تو میں اوپر چھت پہ چلی گئی اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے تیر رہی ہے ہر چیز،
اور جب میرے بھائی کا مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ڈوبا ہے پھر مجھے رونا ہے. میں نے کہا اتنی ہمارے اندر کی یہ حالت ہو چکی ہوئی, اتنے ہم سخت دل پتھر دل ہو چکے ہیں. اب بارش آتی ہے, یہ طوفان آتا ہے, یہ جب نیا سے سیلاب چڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہوتے. کیا یہ انجوائے کا مقام ہے؟ چلے رسول اللہ کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے ہمیں تربیت کیسے دی ہے. ام عائشہ سے مروی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو دیکھتے تھے اور آسمان پر بادل چھا جاتے تھے تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا, چینج ہو جاتا. آپ جیسے ہوتے ہیں نا مضطرب بندہ, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لاتے اور کبھی واپس آ جاتے. جب بارش ہو جاتی تو پھر کیفیت ختم جب ہو جاتی, وجہ پوچھی گئی تو فرمایا عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. بحوالہ شعب الایمان. ہم لوگ عذاب سے کیوں بچے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی تھوڑے بہت یہ جھٹکے ہمیں آتے ہیں. یہ رسول اللہ بھی تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لوگوں بے خوف نہ ہو جاؤ. اگر آپ کے نبی اس طرح متغیر ان کی حالت ہو جاتی ہے تو ہماری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے نا ایسی بات. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ڈوب گئے سیلاب زدگان زلزلے والے, وہاں تو چور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ڈاکو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ اپنی پاکٹ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں یہ حالت تمہارے اوپر بھی ہو سکتی ہے, تمہارا اپنا بھی کوئی اس طرح ڈوب سکتا ہے. تو پھر کیا تم یہی کرو گے؟ چلو اپنا نہیں ڈوبا, تم بھی تو ڈوب سکتے ہو, پھر پیسے کدھر کرو گے؟ مرنا تو ویسے ہے, نہ بھی ڈوبے تو تب بھی قبر میں تو تم لوگوں نے جانا ہے نا. تو یہ اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے, اور یہ جو مصائب یہ تکلیفیں آتی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ہم گناہگار ہیں, مصیبت میں ہمارے گناہوں کے سبب آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ کون سی برائی ہے جو پہلی قوموں میں ایک ایک تھی اور آپ لوگوں کے اندر سب میں نہیں ہے نا؟ تو ابھی کون سی دیر ہوگی؟ چلو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. تو پھر دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہی لوگ مان جاتے نا, تقوی اختیار کرتے, آخرت میں بھی رحمت الہی کا تقوی آپ کو پتہ ہے ذریعہ ہوتا ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے آخرت میں بھی. جیسے سورۃ الطلاق میں ہے, اور جو اللہ سے ڈرے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا اللہ راستہ بنا دے گا. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے. نیک اعمال کرنا جائز ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنی رحمت ہمارے اوپر فرمائے نا, پھر ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اللہ سے جوڑا ہے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے جب بارش نہیں ہوتی, نماز استسقاء کا, سورج گرہن چاند گرہن, نماز کسوف اور خسوف پڑھنے کا حکم ہے. چند احادیث سن لیتے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا, اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. بحوالہ مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ دل فرمایا نا, یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں نا, کیوں ہوتے ہیں؟ گناہوں کے سبب. تو فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہوتا ہے. عرض کی گئی کہ محبوبہ ان دلوں کو ستھرا کرنے کی پھر وجہ بتائیے, یعنی طریقہ بتائیے. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو, سمجھ کے پڑھو. بحوالہ شعب الایمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص رات یعنی روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقہ سے ہمیشہ, جو فاقہ ہوتا ہے نا کم پیسے وغیرہ, فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا, یعنی بھوک کی یا
کھانے کی قلت یہ کہہ سکتے ہیں. بحوالہ شعب الایمان حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین جو ہر ایک کو آتی ہے فرمایا وہ پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. بحوالہ دارمی. اب جو اللہ کی مانتے ہیں نا پھر اللہ بے حساب دیتے ہیں. جیسے سورہ ابراہیم میں ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں ہے نا ایسی بات. اور نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ شکر کریں تو پھر وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بندے کے دل ہی اٹھ جاتے کہ پھر اس بندے سے ہی بات کرو ہے نا ایسی بات. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک کوئی مصائب یہ چیزیں آتی ہیں تو اللہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے پھر ایک ایک چیز پہ اجر دیتا ہے. اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو تب بھی ہمیں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نہ کہ ان نعمتوں میں پھنس کے پھر ہم نقصان اٹھائیں. ہمیں اللہ کی ماننی ہے نا کیونکہ اللہ فرماتے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں پھر اللہ انہیں ہر جانب سے برکتیں نازل فرماتے ہیں. زمین میں دیکھیں پوشیدہ خزانے ملنے لگ جاتے ہیں آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں. تو جنہوں نے نبیوں کو مانا احکام کو سنا سمجھا عمل کیا وہ کامیاب ہوئے. ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی کامیابیاں دی. اور جنہوں نے نہیں مانا پھر ان پر عذاب آئے. جو ان آیات ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ وہ غفلت میں ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ رات کو جب وہ سو رہے ہوں یا دن میں وہ کھیل رہے ہوں اللہ عذاب نازل کر دے. اکثر عذابات جو ہیں وہ غفلت کے وقت ہی آتے ہیں. رات کو اور دن کو سوئے رہتے ہیں نا ہمیں. تو ان آیات میں ایک اور چیز جو ہمیں ملی ہے ایک تو عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور دوسرا نیک اعمال کرنے کا حکم بھی دیا گیا یعنی موٹیویٹ کیا گیا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور نیک اعمال کرتے رہو. جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت 102 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. حضرت انس راوی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اے مسلمانوں کے گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو. اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اس سے اچھا کر دے اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے جنت کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی برکات والی ہیں وہ فائدے والی ہیں اور دوزخ کی آگ ہی آپ دیکھ لیں کتنی سخت ہے. دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا تیز ہے. تو ہے نا اس ڈرنے والی بات. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت جبریل امین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جب وہ رو رہے تھے تو رحمت عالم نے دریافت کیا ہے جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلا دیا. انہوں نے عرض کیا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں. بحوالہ شعب الایمان. پھر جب ابلیس کے مردود ہونا کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل رونے لگے. یہ کون رو رہے ہیں جنہوں نے غلطیاں کبھی کی نہیں. تو اللہ نے پوچھا حالانکہ رب جانتا ہے پوچھا تم کیوں روتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا اے رب کریم ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. تو رب نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہو جانا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا. اگر تو نے اللہ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. یہ ہمارے بڑوں کے طریقے ہیں. اور اس کے علاوہ حسن بصری ان ساروں کی آپ حیات دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق
یہ لوگ جو لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، وہ ہر ٹائم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، پھر بھی کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور ہم اپنا ذرا دیکھیں، ہم کیسے ہیں، کتنے گناہوں میں لت پت ہیں، اور کیسے ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اپنا محاسبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کے تمام جو نعمتیں ان کا حقدار بنا، ہم سے تو راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور جو لوگ ہمارے معاونین ہیں، سننے والے ہیں، سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔